فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بعدش خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صاحب. ناظرین محترم، آج ہم اپنی بہت خوبصورت ویڈیو اپنے ان ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں جو کہ اکثر و بیشتر اپنی زندگیوں میں سہارا ڈھونڈتے ہیں. ہر شخص کے بشری تقاضے کے ناطے اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی سہارے کی تلاش میں رہتا ہے. اس کی زندگی میں کوئی ایسا سہارا مل جائے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگیوں کی مشکلات کو کاٹ لے یا اسے اس کی مدد کی ضرورت پیش آ جائے. لیکن اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں مجالس میں یا دیگر کسی بھی جگہ پر، جب آپ بھی کہیں کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں، دوست احباب میں بیٹھتے ہیں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، جہاں جہاں پر بھی ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو کہ آج کے دور میں خالصتاً آپ کا اور میرا ساتھ دے سکے. اس لیے ہم کیوں نہ کسی ایسے سہارے کی تلاش میں رہے جو کہ موجود ہے. بعض اوقات اس ذات کے بارے میں علماء اور فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ لفظ بھی استعمال کرنا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ جس ذات اقدس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے آج کو ایک بہت خوبصورت میسج ڈیلیور کرنے والے ہیں، جس پر ہم خود بھی چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم اپنے فکر سکون کے ان ناظرین کو جو کہ بہت خوبصورت ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ہمارے اس پروگرام کو سنتے ہیں، ہم چونکہ اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. انسان کوشش کر سکتا ہے، یعنی کہ ہم اس ذات اقدس کے بارے میں یہ تصور رکھ سکتے ہیں کہ وہ موجود ہے، ہماری مدد میں بھی موجود ہے، ہماری امید میں بھی موجود ہے اور ہماری سوچ میں بھی موجود ہے. وہی ہے جو کہ ہر چیز میں موجود ہے، خالی ہم یہی تصور نہیں رکھ سکتے. بعض اوقات ہم اس چیز پر تصور کرتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اگر ہر جگہ موجود ہے تو وہ کیا وہ ان جگہوں پر بھی موجود ہے جو کہ عام طور پر بہتر نہیں سمجھی جاتی ہے. اس لیے ہم یہ تصور علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی کوئی سمت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایک جگہ اس کے لیے مقرر نہیں کی جا سکتی. ہم اسی ذات اور اسی عقیدے کے ساتھ جی سکتے ہیں کہ اس کی ذات موجود ہے اور وہی جانتا ہے کہ وہ کہاں کہاں موجود ہے. ہم اس پلیٹ فارم سے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگیوں میں، ہم اپنی زندگیوں میں اگر یہ تصور باندھ لیں کہ رب کی ذات موجود ہے تو ہم اسی سے مدد طلب کریں گے، اسی سے ہر امید لگائیں گے، اسی سے ہر چیز کا تصور باندھیں گے. اس لیے ہم جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں گے تو یہ مت سوچئے گا، جب آپ اس کی ذات سے دوستی کر لیتے ہیں اور اس کو دوست سمجھتے ہوئے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ میں نہیں وہ موجود ہے، اور پھر کوئی شے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، چاہے کوئی لوگ کتنی بھی غیبت کر لیں آپ کے پیچھے. لیکن جب آپ اس تصور پہ زندہ رہیں گے، آپ کی اور میری زندگی جب اس تصور پہ قائم ہو جائے گی کہ وہ موجود ہے، تو جب وہ موجود ہے تو پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ وہی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ کہلانے والا ہے. اس لیے جب وہ موجود ہے تو پھر ہمیں کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہمیں رب سے ہمیشہ اس دعا کے ساتھ جینا چاہیے جو کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے زمرے میں آتی ہے کہ ہمیں اس دعا کے ساتھ رب کے ساتھ اپنی دوستی کو لگانا چاہیے، اپنی امید کو باندھنا چاہیے. دنیا کی اتنی باتوں کا دھیان نہیں دینا چاہیے. دنیا دار لوگ ہمیشہ دنیا میں صرف باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں. جب دوستیاں رب سے قائم کی جاتی ہیں، رب سے لگائی جاتی ہیں، تو پھر یقیناً اسی فلسفے پر زندگی کو گزار لینا چاہیے کہ تو
مولا تو موجود ہے، جب تو موجود ہے تو بس تو ہی موجود ہے۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔